اس ڈکٹیٹر نے کچھ ایسی غلطیاں کی جس کی وجہ سے ہم خود بھی اس ڈکٹیٹر سے آخری ایام میں دور ہو گئے تھے. اس کی کئی ایسی غلطیاں تھیں اور سب سے آخری اور بڑی جو مکروہ غلطی تھی وہ NRO کی ڈیل تھی, جس کی خارجہ سیکریٹری نے باقاعدہ وہ جو آپ کی کیا نام ہے اس کی, وہ جو واٹس نیم, کونڈلیزا رائس, یہ جو امریکن سوری کس کی خارجہ امریکن جو سیکٹری تھی پچھلی, کونڈلیزا رائس اپنی کتاب کے اندر, ہاں جی میڈم کونڈلیزا رائس, انہوں نے سارا کچھ تو سارا بے نقاب کر کے رکھ دیا کہ وہ جو ساری NRO کی ڈیل تھی وہ سارا کیا تھی. تو میرا مطلب کہنے کا ہے جہاں تک وڈیرے, جہاں تک جاگیردار, جہاں تک ہم لوگوں کے اوپر عابد میرے بھائی ہیں انہوں نے ہٹ کیا ہے, تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وڈیرہ گیری, جاگیردارانہ ذہنیت, یہ ذہنیت ہوتی ہے. آج کل وڈیر گیری اس کو کہتے ہیں کہ آپ پوری کی پوری اپنی سیاسی جماعت کو ہانک کے اقتدار کے اندر لے جائیں. وڈیرہ گیری یہ ہوتی ہے کہ آپ طمع اور لالچ دکھا کے آپ باقاعدہ طور پہ یونیفیکیشن گروپس بنائیں. آپ کس کو کہہ رہے ہیں جماعت, مجھے سمجھ میں نہیں رہے آپ کس کو کہہ رہے ہیں. ہم لوگوں نے تو اقتدار کو لات مار کے ایک کٹھن اور دشوار راستہ اپنایا ہے. ہمیں تو نہیں پتا کہ عمران خان اقتدار میں آتا ہے کہ نہیں. ہم لوگوں نے دیکھا 15 سال سے ایک بندہ لگا ہوا ہے, اور وہ جو ابھی پچھلے کچھ عرصے سے اس کو جو عوام نے اور نوجوانوں نے تھی پذیرائی دی, تو ہم لوگوں نے بھی اسی میں بہتری سمجھی کہ ہم لوگ اپنے بھائی عمران کو اسمبلی کی وہ سیٹیں دیں جو شاید دیہاتوں میں اس کو پہلے نہ مل سکتی. ایک منٹ دیجئے گا سینیٹر فیصل رضا عابدی صاحب, یہ بتائیے گا یہ جو جس کی آپ بات کر رہے تھے وہ تو دوسرا جلسہ تھا بہرحال, جس میں دیگر لیڈرز نے کچھ بینڈ آرگنائزیشن سے, حکومت آپ کی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, انہوں نے بھی اس میں جلسے کیے, خطابت کی. لیکن یہ جو جلسے جلوسوں کا سلسلہ چل نکلا ہے یہ کیا ہے؟ یہ الیکشن کی فضا ہے, پیپلز پارٹی کو ڈرانے کی وجہ ہے, یہ کیا ہو کیا رہا ہے, کیا معاملہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں جی, میں چاہوں گا کہ میں نے سب کا تحمل سے سنا, میری بھی آپ جواب ذرا تفصیل سے لے لیں. جی بالکل. سب سے پہلے تو لغاری بھائی کی گفتگو کے 15 سال وہ دیکھتے آئے, تو ان کے لیے ایک چھوٹا سا مصرع جو ہے وہ عرض کر رہا ہوں. ہنی خبر آئی ہے عمران ساڈا بھائی ہے. 15 سال بعد آپ کو خبر آ رہی ہے کہ وہ آپ کا بھائی ہے. 15 سال سے آپ اس کو جد و جہد کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے, تو پہلے کیوں نہیں شامل ہوئے؟ جد و جہد کا تو مقصد یہ ہوتا ہے, اور حق پہ اگر جد و جہد کی طرف جایا جاتا ہے نا, تو آواز حق بلند ہوتے کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ کلمہ حق پڑھا جاتا ہے. اس لیے یہ کہنا غلط ہے, اس تاثر کو قطعاً ہم قبول نہیں کریں گے کہ آپ ان کی جد و جہد سے متاثر ہو کے اب جبکہ ایک پبلک پاور ان کے ساتھ نظر آنا شروع ہوئی اور آپ نے اس کو جوائن کیا. دوسری چیز دیکھیں, کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں, کوئی شک نہیں ہے کہ میڈیا نے ایک سافٹ کشن اس کو دیا 2 سال مسلسل اکیلے بٹھا کے, یہاں تک کہ اس کی جانے والی تنقید اور الزامات کا ہم سے آپ نے تسلسل کے ساتھ کوئی رپلائی نہیں لیا. یہ میڈیا سے شکایت ہے اور اس پہ آپ سب متفق ہیں. آپ کس چیز پہ جا رہے ہیں؟ آپ نے بات کی تھی کرپشن پہ, آپ نے بات کی تھی کرپشن زدہ لوگوں پہ, آپ نے بات کی تھی ڈرون حملوں پہ, آپ نے بات کی تھی نیٹو اٹیک پہ. تو میری محترم بہن آپ نے بات کی تھی عدلیہ کے انصاف پر. تو سب سے پہلے تو آج تازیانہ اصغر خان خود آپ کے سامنے کھڑا ہے. آج مجھے وثوق سے میرے لغاری بھائی یہ جواب دے دے کہ ایک کو باقاعدہ یہ جلسے میں اعلان کریں گے اور عدلیہ سے مطالبہ کریں گے اصغر خان کی پٹیشن. جب وہ درخواست دینے ابھی پچھلے دنوں رجسٹرار کے پاس گیا تو اس کے منہ پہ پھینک کے مار دی کہ ہم تمہاری پٹیشن نہیں چلاتے, تو سب سے پہلے اپنے کارکن کا آواز حق بلند کرو. دوسری چیز, آپ کہتے ہیں ڈرون حملے, تو یہ میرے پاس امریکن سولجر پڑھی ہے جنرل ٹامی فرینک کی کتاب. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں دکھا چکا. اس کے اندر واضح طور پہ لکھا ہے کہ ایسے سلطانی معاہدے کر کے ہمیں شمسی ایئر بیس دی گئی جس کے تحت ہم نے یہ ڈرون حملے کیے. مشرف کے دور کے اندر اس وقت یہ صاحب خورشید محمود قصوری وزیر خارجہ تھے. جتنا قصور مشرف کا تھا, اس کے وزراء کا تھا, اس کے وزیر اعظم کا تھا, اس کیبنٹ میں بیٹھے خورشید محمود قصوری کا بھی تھا. بلائیں آپ اس کو یہاں پر اور سیٹ پہ بلا کے پوچھیں, جس طرح حیبانوں میں ہاتھ ڈال ڈال کے پوچھا گیا کہ تم سب سے بڑے اس کے مجرم تھے, اور تم اور عمران خان تم نعرہ لگانے والے ڈرون حملوں کے خلاف, تم نے سب سے بڑے ڈرون حملوں کے علم بردار کو اپنے ساتھ بٹھا لیا. نیٹو پہ آپ حملے کی بات کرتے, بلائیں شاہ محمود قریشی کو. آن ریکارڈ بیان ہے اس کے کہ نیٹو کے جتنے حملے ہوئے وہ حادثے تھے, اور اب وہ بیان دیتا ہے کہ نیٹو پہ جتنے حملے تھے وہ باقاعدہ حملے تھے. تو میری بہن, جن افراد کا, جن کے کردار کا نہ دین ہو نہ ایمان ہو, اس کو آپ انقلاب بولو تو ایسے انقلاب پہ لعنت ہے. یہ ہے آپ لوگ کا کردار. آپ لوگ کس کا مطلب جماعتوں کا.
जमातों का, आप लोग का मतलब जमातों का, जो कहते हैं कि हम हक पे चलते हैं। कौन हक पे चलता है यहाँ पर? अल्लाह है मेरे सामने, उसको जरा एक बार मैं देखता हूँ कौन हक पर है। किस तरह की बातें करते हैं ये लोग। इनके जलसों के अंदर कालेदम तंजीमों के परचम खुलेआम लहराए गए। किसी ने आवाज उठाई यहाँ पे बैठ के? हक पे चलना है तो उठाओ, पाड़ा चनार वालों को बुलाओ कि तुम लोग के जिन्होंने सर काटे उन पे लानत करो ना यहाँ बैठ के, तब मैं तुम्हें मानूं तुम मर्द बच्चे हो और किसी पाकिस्तानी के लिए तुम लोग आवाज उठा सकते हो। उठाओ लो, ये कोयटा के ऊपर जितने मजलूम मारे गए, और तुम सबसे पहले ये तो बता दो तालिबान के हाथों जो शहीद हुआ है फौजी, वो शहीद है या हलाक? तुम तालिबान के लिए भी निकलते हो। किसको कह रहे हो फैसल? तुम्हारा किरदार क्या है? किसको कह रहे हैं यहाँ? किसको कह रहे हैं? इनकलाब लाने वालों को, इनकलाब लाने वालों को कह रहा हूं भाई, ये इनकलाब तो ये इसके बाद तो सारे जमाल लगारी साहब ही बताएंगे। बात सुने, मेरी बहन बात सुने, मैं बताता हूं जी, मुझे मौका दे। सुने मैं पहले फैसल को पूरा सुने, मेरी बात कंप्लीट होने दे। देखिए मैं बीच में नहीं बोला, आपने काफी बोल दिया ना फैसल, कितना तो बोल लिया। बात सुने, ओके मेरी बात सुने, मैं आप लोगों को कसम देता हूं, तमाम मीडिया वालों को, पाड़ा चनार में रहने वाले पाकिस्तानियों के 2600 पाकिस्तानियों के सर कलम करके उनके अंदर डीजल डाल के आग लगाई गई। अगर आप सब जानती हो कातिल कौन है, कभी काश उन गरीबों के पास जाके प्रोग्राम करो ना। वो मुसलमान नहीं है, वो पाकिस्तानी नहीं है। आपका इंटीरियर मिनिस्टर नहीं जाता उनके पास? क्यों नहीं जाता? आप अपने इंटीरियर मिनिस्टर को पहले भेजो ना। मैं जाता हूं ना, वो तो इस्लामाबाद आते तो आप उनको नहीं दिखाते हो। आप तो जाते हो ना, आपकी तो बात ही कुछ और है भाई। आप अकेले अपने साहब के कायद की जंग लड़ो, अपने अकेले ही लड़ो ना। रुक जाओ, की कसम आप लोग झूठे लोगो। किसको कह रहे हो यार? झूठ बोलते हो इस्लामाबाद में। मैं उनको बोल रहा हूं जो उनके ऊपर इस्लामाबाद में आके धरना दे के अपनी आवाज उठाते। ओके जमाल, ये इन चीजों का अगर आप जवाब देना चाहें। यार कमाल हो गया, आप लोग यहाँ पे कब बैठ के दूसरों को गालियां दोगे? ये तो नहीं होगा कि फैसल एंड तक बोलता रहेगा और जवाब देने से भी नहीं आप बोले, नहीं मैं आपको मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई आप बोले। बहुत शुक्रिया फैसल भाई। बात बड़ी सिंपल है, आप इतना खुल के इतनी बड़ी बड़ी बातें अपने माशाल्लाह शोला बयान अल्फाज की जीनत बना देते हैं। कम से कम एक बात को आप तस्लीम करें, आपकी हुकूमत ने उस एनआरओ की डील में तहत आके अमेरिकन पॉलिसीज की टोटल चापलूसी तो आप लोगों ने उसको बरकरार रखा। उसको बरकरार ना सिर्फ रखा, आप लोगों ने तो उसके सामने बिल्कुल बिछ गए यार। और ना सिर्फ बिछे, कहां तक बिछे, सारा कुछ तो देखते जा रहे हैं। अभी जो ये मेमो स्कैंडल के अंदर ये जो सारा कुछ हुआ है, इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व है? आपको नहीं पता कौन कौन इन्वॉल्व है फैसल भाई? इसका जवाब भी ले लें। ईमान जवाब दो, इसमें कौन कौन जवाब दे दूं मैं आपको? और अगर आप ये कहोगे कि दे देना पहले उसको जवाब, बात तो पूरी करने दो। तो फिर ये तो बिल्कुल सरासर झूठ है। और आबिद शेर अली, आप भी बैठे हो यहाँ पे, आपको अल्लाह ताला ने हमेशा हक बात करने की तौफीक दी है। आप बताएं क्या पीपल्स पार्टी का इस पूरे खून के अंदर इनके हाथ नहीं लगे हुए? आबिद आप कुछ कहना चाहेंगे? उन्होंने एक सवाल किया आपसे, आप दीजिएगा फैसल, दीजिएगा। बिल्कुल कहना चाहूंगा। एक सेकंड फैसल, एक सेकंड देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शुरू दिन से एनआरओ के खिलाफ थी, क्योंकि इसमें 175 अरब रुपए की करप्शन इन्वॉल्व थी। ये करप्शन की डील किसने की? जमाल लगारी साहब, आपके लीडर, उस वक्त के लीडर परवेज मुशर्रफ साहब ने की। आपको तो उस वक्त ही रिजाइन कर देना चाहिए था असेंबली से। आप पूछें भाई मेरे, आप असेंबली में बैठे थे, आपके भाई अवैस लगारी साहब उस वक्त इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे। भाई मेरे एक सेकंड जमाल, एक सेकंड, आपको रिजाइन करना चाहिए था। ये पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत के खिलाफ आप दोनों पार्टियों ने मिली जुली साजिश की। भाई मेरे, आज आप कौन से माफी मांगे? आप लोगों ने डील की। आप ये सारे लीडर, जो सारे लीडर आप आज शामिल हो गए भाई मेरे, ये तमाम उस एनआरओ में शामिल है भाई मेरे, सारे शामिल हैं, तो ये भी शामिल है, वो भी शामिल है। ये एनआरओ की, ये उस वक्त एनआरओ का हिस्सा थे। ये इनसे पूछे, ये हिस्सा गांव में मेरे वालिद मरहूम ने भाई, आप उस वक्त भी इन्हीं का हिस्सा थे जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बालों से पकड़ के गाड़ी के अंदर डाला गया। सिर्फ गैरतमंद पीएमएलएन थी जिन्होंने असेंबलियों से रिजाइन किया था। हम असेंबलियों से अदलिया की आजादी के लिए बाहर आए थे, आप नहीं आए थे। आपके छोटे भाई उस वक्त भी मिनिस्टर थे इंफॉर्मेशन। अच्छा, आप एक दूसरे पे पर्सनल अटैक ना करना। बात करते हैं, पर्सनल अटैक नहीं करना। मैं
جمال بھائی میں آپ پر پرسنل اٹیک نہیں کر رہا، میں تو وہ حقائق قوم کو بتا رہا ہوں جو میں نے پچھلے 7 سال سے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھی. ہم نے کیا تھا، ہم پی ایم ایل اپنی قومی اسمبلی سے سیٹیں چھوڑ کے رہی تھی بھائی میرے، ہم آئے تھے چھوڑ کس نے چھوڑی تھی سیٹیں؟ جمال بھائی اب میں جواب دے دوں. ہم نے چھوڑی عدلیہ کی ذاتی کے لیے. میری بات سنیں، جس وقت ہماری حکومت گئی ہم پہ یہ سوئز مقدمات آئے، لغاری صاحب کے والد مرحوم لغاری صاحب خود حکومت میں تھے، یہ تو ان کی نااہلی ہے نا، کیوں نہیں ثابت کیا انہوں نے؟ اس کے بعد مختلف حکومتیں آئیں، پھر مشرف جو ان کے دوسرے باس تھے اس میں بھی نہیں ثابت کر سکے یہ لوگ. اس کے والدین بنا جائے میں چھوڑ دینا جو چلے گئے ہیں ان کا پیچھا. گورنمنٹ کے اندر خالی 3 مہینے کے لیے وہ کیس سن لیں میرے پیارے بھائی، میرے پیارے بھائی، یہاں تو 1 مہینے میں ثابت سن تو لیجئے. ارے سن تو لیجئے، چلے جو دوسرے آئے چیف آف آرمی سٹاف ان سے ثابت کروا لیتے. 7 مہینے کی تالیاں بجا رہے تھے ادھر بیٹھ کے. میں تو چھوٹی سی بات یہ کر رہا ہوں کہ آپ کے لیڈر کو میں وثوق سے کہتا ہوں، تم نے 2780 افراد کے مرنے پہ بہت دھرنے دیے، اس میں کچھ معصوم بے گناہ پختون غیور عوام بھی تھی، ان کے لیے میں آج بھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں. 36,000 پاکستانیوں میں کتنوں کے گھر پہ گئے ہو فاتحہ پڑھنے؟ ذرا مجھے وہ بتا دو، کتنوں کے لیے تم نے دھرنے دیے وہ بتا دو مجھے، بس زیادہ بات نہیں کروں گا میں. وہ بتاؤ 36,000 پاکستانی جانور تھے کیا؟ اس کے لیے تو کبھی نہیں نکلے. آپ یہ بتا دو اس کا جواب تو عمران خان سے ہی لیں گے. دیکھیں بات سنیں، بات دھرنوں کی نہیں ہے. I'm sorry. ابھی کہہ رہے تھے میرے قائد ہیں، ابھی کہہ رہے تھے میرے قائد ہیں، ان سے پوچھیں ان کے نئے کل تک جو ان کے کل نئے قائد بنے انہوں نے 36,000 پاکستانیوں میں کتنے شہداء کے گھر پہ جا کے فاتحہ پڑھی ہے، یہ بتا دو مجھے. جناب میں ان سے ایک بات پوچھوں گا. اوکے وہ بالکل میں ان سے پوچھوں گا بغیر شامل ہو گئے ساری چیزوں میں. اچھا ان کو آنے تو دینا، کراچی آنے دے. وہ کہہ رہے دیکھیں دو میں یہاں کلوز کرنا چاہوں گی. آئی لائک ٹو تھینک یو. میں 2 باتوں پہ اختتام کروں گی. فیصل میں آپ کا پوائنٹ بھی اٹھاؤں گی، ان کو کراچی آنے دیں. اور عابد شیر علی صاحب نے کہا ہے کہ وہ جس تنظیم کو اس کو بولیں جمال لغاری کے حلقے میں جائے، سخی سرور دربار پہ جو دھماکہ ہوا ہے ان شہیدوں پہ پہلے فاتحہ تو پڑھ لو. ٹھیک ہے، اس کو جمال بھائی کو شامل کرنے تو چلے گئے شہیدوں کے گھر میں. بس ہو گیا نا، ہو گیا. آپ اس کو کل کنٹینیو کر لیں ذرا. ایک شہید کے گھر کیا ہے جمال 25 دسمبر کو آپ نے پوچھا. جمال بھائی تو گیا ہے، میں تو جمال کو کہہ رہا ہوں، میں تو جمال بھائی آپ کے قائد کی بات کر رہا ہوں. میرے بھائی ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ ٹھیک ہے، قائد کیا کریں گے، ووٹ کس کو پڑیں گے؟ تو البتہ یہ بات بھی سامنے آ گئی ہے کہ صدر اور وزیر اعظم کی ملاقات میں صدر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ 27 تاریخ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور لگ پتہ جائے گا جب عوام سیسا پلائی دیوار کی طرح جمہوریت بچانے کے لیے کھڑی ہو جائے گی. آپ سب کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.